بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم مولانا جلال الدین رومی جو مولانا روم کے نام سے شہرت رکھتے ہیں ان کی حیات و خدمات پہ بات کریں گے۔ مولانا جلال الدین رومی 30 ستمبر 1207 کو افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بہاؤالدین بھی بہت بڑے عالم دین اور صوفی تھے۔ تاتاریوں کے حملوں سے تنگ آ کر انہوں نے بلخ سے ہجرت کی۔ نیشاپور، بغداد، مکہ اور دمشق سے ہوتے ہوئے کونیا پہنچے۔ یہ علاقہ اناطولیہ میں واقع تھا اور اناطولیہ کسی دور میں سلطنت روم کا حصہ رہا تھا، اس لیے یہ علاقہ بھی روم کہلاتا تھا۔ اسی نسبت سے مولانا جلال الدین کو رومی کہا جاتا ہے۔ کونیا میں انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد مولانا برہان الدین سے بھی انہوں نے بہت ہی اہم کتب پڑھیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جلال الدین رومی دمشق چلے گئے اور وہاں پہ حلب کے مدرسہ حلاویہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے، اور فارغ التحصیل جب ہوئے تو سلجوقی سلطان نے ان کو کونیا آنے کی دعوت دی اور کہا کہ آپ کونیا واپس آ جائیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی کونیا چلے گئے اور وہاں پہ جا کے وہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ جب ان کی عمر 37 سال تھی اور سن 1244 تھا تو ان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم اور جذباتی اور فکری واقعہ پیش آیا، اور وہ تھا ان کی حضرت شمس تبریز کے ساتھ ملاقات۔ حضرت شمس تبریز ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، اور وہ پونیا آئے اور مولانا جلال الدین رومی سے ملاقات کی اور ان کو روحانیت کی طرف جو ہے وہ مائل کیا۔ مولانا جلال الدین رومی نے حضرت شمس تبریز کے ساتھ کچھ ہی عرصہ رہنے کے بعد اپنے آپ میں ایک بڑی تبدیلی محسوس کی اور ان کا مکمل رجحان روحانیت کی طرف ہو گیا۔ ان کا جو یہ بڑھتا ہوا قرب جو تھا وہ حاسدین کے لیے ایک مشکل تھا کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے، تو ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہونے لگا۔ تو شمس تبریز ایک دن اچانک پونیا چھوڑ کے چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ دمشق ہیں، اور دمشق سے انہوں نے پھر ایک خط جلال الدین رومی کے نام لکھا۔ اس عرصے کے دوران جلال الدین رومی جو ہے وہ حضرت شمس تبریز کی جدائی اور غم میں تڑپتے رہے۔ انہیں جب خط موصول ہوا تو انہوں نے فوراً ہی اپنے کچھ ساتھیوں کو ان کی خدمت میں دمشق بھیجا کہ ان کو واپس لائیں۔ تو حضرت شمس تبریز جو ہیں وہ واپس جو ہے وہ کونیا آ گئے۔ لیکن اچھا، یہاں پر آ کر مولانا جلال الدین رومی نے ان سے اپنی ایک کنیز کیمیا جس کا نام تھا اس کا نکاح کر دیا۔ لیکن یہ بات مولانا جلال الدین رومی کے بڑے بیٹے علاء الدین محمد کو پسند نہیں آئی، اور اس نے شمس تبریز کے قتل کی سازشیں شروع کر دی، اور ایک دن اچانک جو ہے وہ حضرت شمس تبریز پونیا سے ہی غائب ہو گئے۔ اس حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے قتل میں مولانا جلال الدین رومی کا بیٹا علاء الدین ملوث تھا۔ حضرت شمس تبریز کو قتل کر دیا گیا اور کونیا میں ہی کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا گیا۔ اگر یہ روایت درست ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کو اس کا کتنا رنج اور کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ اچھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا جو تھے شمس تبریز وہ خود ہی کونیا چھوڑ کر چلے گئے اور ایک ایران کے دور دراز ایک شہر خوی میں چلے گئے۔ آج بھی ان کا مزار جو ہے وہ ایران کے اس شہر خوی میں بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ کونیا سے غائب ہو گئے۔ مولانا جلال الدین رومی ان کے ہجر میں تڑپتے رہے، تو انہوں نے جو غزلیں لکھیں اس میں بارہا حضرت شمس تبریز کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور ان کے ہجر کا اپنے ہجر کا احوال بیان کیا ہے۔ یہ غزلیں جو ہیں وہ 3500 غزلیں ہیں اور 2000 رباعیات ہیں، جن کے مجموعے کا نام مولانا جلال الدین رومی نے دیوان شمس تبریز رکھا ہے۔ یعنی دیوان شمس تبریز یہ شمس تبریز کا دیوان نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی کی
شاعری ہے جس کا نام انہوں نے حضرت شمس تبریز کے نام سے دیوان شمس تبریز رکھا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم شاعری کی کتاب ہے مولانا جلال الدین رومی کی۔ حضرت شمس تبریز کی جدائی کے بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی بہت تنہا رہ گئے اور کسی روحانی دوست کی تلاش میں تھے، تو ایسے میں انہیں صلاح الدین زرکوب میسر آ گئے، جو کہ ظاہری علم میں بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن باطنی علوم سے مالا مال تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کی ان سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی اور ان کا وقت بہت اچھا گزرا۔ 1258 میں صلاح الدین زرکوب بھی وفات پا گئے۔ یہ وہی سال ہے جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کیا۔ صلاح الدین زرکوب کی وفات کے بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی کی زندگی میں پھر وہ عظیم شخصیت آئی جس کو ہم ضیاء الحق حسام الدین چلپی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم شخصیت تھے، مولانا جلال الدین رومی کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے لگے۔ انہی کے مشورے سے مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی لکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن ضیاء الحق حسام الدین چلپی نے مولانا جلال الدین رومی سے کہا کہ جس طرح فرید الدین عطار نے جو ہے وہ منطق الطیر مثنوی تحریر کی ہے، آپ بھی جو ہے وہ ایک مثنوی جو ہے وہ تحریر کر دیں۔ اس طرح حضرت جلال الدین رومی نے جو ہے وہ مثنوی لکھنا شروع کی۔ ابھی پہلا دفتر ہی لکھا تھا کہ جو ہے وہ حسام الدین چلپی جو ہے ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، تو اس طرح یہ سلسلہ رک گیا۔ 2 سال کے بعد دوبارہ پھر سے جو ہے وہ مثنوی لکھنے کا آغاز ہوا۔ دفتر دوم مکمل ہوا، سوم، چہارم، پنجم اور ششم۔ مولانا جلال الدین رومی بولتے تھے اور ضیاء الحق حسام الدین چلپی جو ہے وہ مثنوی کو تحریر کرتے تھے۔ اس طرح حسام الدین چلپی کے مشورے سے ہی مثنوی لکھنے کا آغاز ہوا اور کاتب کی ذمہ داریاں بھی حسام الدین چلپی نے ادا کی۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی کہا کرتے تھے اگر حسام الدین چلپی نہ ہوتا تو مثنوی بھی نہ ہوتی۔ تو ایک شعر میں، بہت سارے شعر انہوں نے مثنوی میں حسام الدین کے حوالے سے لکھے ہیں، تو ایک شعر میں کہتے ہیں چنا ہم مقصود من زی مثنوی، ہم چنا مقصود من زی مثنوی، اے ضیاء الحق حسام الدین توئی، کہ اے ضیاء الحق حسام الدین ہم نے یہ جو مثنوی لکھی ہے اس کے مطلوب و مقصود اور مخاطب آپ ہی ہیں۔ تو اس طرح حسام الدین چلپی نے مولانا جلال الدین رومی کی زندگی میں ایک بہت اچھے دوست کے طور پہ کردار ادا کیا اور مثنوی لکھنے کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ذمہ داری کو ادا کیا۔ 1273 عیسوی یعنی 672 ہجری 5 جمادی الثانی کو مولانا جلال الدین رومی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے سلطان ولد اور دیگر ساتھیوں کے مشورے سے طے پایا کہ مولانا جلال الدین رومی کے جانشین ان کے وہی عظیم دوست ضیاء الحق حسام الدین چلپی ہوں گے۔ تو مولانا جلال الدین رومی کے بعد حضرت ضیاء الحق حسام الدین چلپی ان کے 11 سال تک جانشین رہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے مولویہ جو فرقہ تھا، سلسلہ طریقت تھا، اس کو بھی عروج دیا اور حضرت مولانا جلال الدین رومی کا پونیا میں عظیم الشان مزار بھی تعمیر کروایا۔ 1284 میں حسام الدین چلپی جو ہے ان کا بھی انتقال ہوا۔ مثنوی جو ہے وہ فارسی زبان میں لکھی جانے والی عظیم کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ حافظ کا دیوان ہو یا فردوسی کا شاہنامہ ہو یا سعدی کی گلستان ہو، ان سب کے مقابلے میں جو ہے وہ مثنوی کو ایک بلند جو ہے وہ درجہ حاصل ہے۔ مولانا جو عبد الرحمن جامی ہے، ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ تو آج ہم نے مولانا جلال الدین رومی اور مثنوی کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔